नाज़रीन आदाब। 5 जनवरी 2022 मुताबिक यकुम जमात उस-सानी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र दारुल हुकूमत दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हफ्ता और इतवार को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मंगल को कहा कि दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल हुकूमत किसी भी सूरत हाल से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ मीटिंग की है। इजलास में फैसला किया गया है कि 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाए। 10वीं जमात तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 1000 केसेस वाले अजला में सख्त पाबंदियां नाफिज की जाएं। यही सूरत हाल बिहार में भी दिखाई दे रही है। वहां भी नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ कई तरह की मजीद पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया गया है। रियासत में मंदिर, मस्जिद, सिनेमा हॉल, पार्क आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। भर में बुली बॉय ऐप पर ख्वातीन बराए फरोख्त और नीलामी की कोशिश और मुस्लिम लड़कियों और ख्वातीन को निशाना बनाकर उनकी तस्वीर पर तज़हीक आमेज कलमात की अदायगी और खरीदो फरोख्त के मामले में काबिल एतराज ऐप की खालिक और मास्टरमाइंड खातून को मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर भी मुंबई लाया गया है। इससे कबल बुली ऐप से वाबस्ता एक मुलजिम विशाल कुमार को भी गिरफ्तार करके उसकी रिमांड हासिल की गई थी। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के करीबी कारोबारियों पर महकमा इनकम टैक्स का शिकंजा मंगल को भी कसता नजर आया। महकमा ने दिल्ली एनसीआर के मारूफ बिल्डर अजय चौधरी के नोएडा के अलावा बाग और 3 जूता कारोबारियों के आगरा वाक़े ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी है। मौसूल इत्तला के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स की आगरा में 3 मारूफ जूता कारोबारियों के अहातों पर छापेमारी की खबर मिली है। इसमें से एक कारोबारी एसपी सदर अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिक्योरिटी को अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए मंगल को कहा कि 5 साला मियाद कार में हमारी हुकूमत ने जो काम किया है उसे यूपी के 22 करोड़ आवाम ने नजदीक से देखा है और आज भी देख रहे हैं। वजीर आला मंगल को दोपहर देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखने के बाद अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। वहीं आज अलीगढ़ जिला में 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का भी उन्हीं ने संग बुनियाद रखा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुसलसल दूसरे दिन दरख्वास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट पीजी इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों यानी WS के काउंसलिंग मामले की बुध को समाअत करने पर इत्तेफाक किया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के खुसूसी जिक्र के तहत जल्द समाअत की दरख्वास्त पर कहा कि इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में कल इस पर गौर किया जाएगा। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हालैंड हॉल और मुस्लिम बोर्डिंग के तलबा ने एक दूसरे पर हमले का इल्जाम लगाया है। इत्तला के मुताबिक यहाँ पढ़ते हुए चंदौली के रहने वाले शानी सिंह और मुस्लिम बोर्डिंग के एक तालिब इल्म के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। जब लोगों ने मुदाखलत करके मामले को किसी तरह पुरअमन कराया तो बोर्डिंग के मुस्लिम तलबा हॉस्टल वापस चले गए। तब तक हालैंड हॉल हॉस्टल के सैकड़ों तलबा जमा हो चुके थे। इत्तला पर पुलिस भी पहुंच गई। SP सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइब्रेरी में 2 तलबा के दरमियान लड़ाई के बाद 2 हॉस्टल के तलबा आमने सामने आ गए थे। CCTV फुटेज देखी जा रही है और उसी की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने इस्लामी इनकलाब की कामयाबी नीज ईरान इराक जंग में जनरल कासिम सुलेमानी के कलीदी किरदार का तस्करा करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका के 70 साला तिलिस्म को उस वक्त ईमानी ताकत से तोड़ा जब शोहदा की शहादत के बाद इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। उसके बाद हर किसी की निगाह व्हाइट हाउस पर टिकी थी कि क्या बयान आएगा, लेकिन अमेरिकी सदर की बेबसी उसके बयान से वाज़ेह हो रही थी, जिससे भरपूर अंदाजा हो गया था कि अब इन मुजाहिदीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर शहीद कासिम सुलेमानी सिखा कर गए हैं। बहराइच में प्रोग्राम की इब्तिदा में शहीद कासिम सुलेमानी के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री फिल्म नश्र की गई, जिसके बाद मजलिस से पहले जाकिर अहले बैत जमाल हैदर, मौलाना सैयद तफसीर रिजवी, मौलाना मिक़दाद, मौलाना मोहम्मद अब्बास शारिब, मौलाना मोहम्मद हसन इमाम जुमा हल्लौर, मौलाना अली अब्बास और मौलाना महफूज हुज्जत ने अपने तासुरात पेश किए। SDM देवबंद दीपक कुमार की क़यादत में एक्साइज इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने शाहराह पर सब जेल के करीब वाक़ दुकान के अलावा शराब की कई दुकानों पर पहुंचकर शराब फरोख्तगी का रिकॉर्ड चेक किया। SDM दीपक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान शराब की दुकानों का रिकॉर्ड सही पाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बात की भी जाँच की गई है कि कहीं सेल्समैन प्रिंट शुदा रेट से ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है।
دیوبند کی ادبی تنظیم انجمن پرواز ادب کی جانب سے ایک شاندار طرحی نشست کا انعقاد مولانا ایاز قاسمی کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں طرحی مصرع کسی کے حکم کا کتنا خیال ہم نے کیا پر تمام شعراء نے شاندار اشعار سنا کر سامعین سے زیادہ تحسین وصول کی۔ مشاعرے میں انجمن کے سرپرست عبداللہ راہی، ماسٹر شمیم کرتپوری اور صدر انجمن زہیر احمد زہیر کو اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر عبداللہ راہی، زبیر احمد زہیر، ولی وقاص، عبدالرحمان، ڈاکٹر عدنان انور، ذکی ماہر، ناہید سمر کے علاوہ ماسٹر شمیم کرتپوری، ڈاکٹر کاشف اختر، ذکی انجم صدیقی، ندیم انور اور انور حسین مستر نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ چریوتی مشاورتی کمیٹی کی ایک میٹنگ راج بھون میں کمیٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق کارگزار وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عمار رضوی کی صدارت میں ہوئی۔ اس موقع پر پروفیسر شارب دولوی نے اپنی خود نوشت نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم سابق گورنر رام نائک کو پیش کی اور شرکاء کی فرمائش پر کتاب کا وہ حصہ بھی پڑھ کر سنایا جس میں رام نائک کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات درج کیے تھے۔ اس پر سابق گورنر رام نائک نے کہا کہ اس کی ویڈیو آپ مجھے بھیج دیجیے تاکہ واپس جا کر میں کہہ سکوں کہ اس بار لکھنؤ سے یہ تحفہ لایا ہوں۔ ڈاکٹر عمار رضوی نے اپنی تقریر میں کہا کہ سابق گورنر کی شخصیت اتنی پر اثر ہے کہ وہ اتر پردیش سے واپس ضرور گئے ہیں لیکن ہماری محفلوں میں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ سابق گورنر رام نائک نے اودھ نامہ کے بانی وقار رضوی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جو محفل کو روشن کرنے والا شخص تھا وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کا بہت افسوس ہے۔ ڈاکٹر شارب دولوی اور ڈاکٹر عمار رضوی نے وقار رضوی کے کارناموں کو یاد کرتے ہوئے چریوتی اور اس پر مبنی کتاب کرم یودھا کو خالص اور بے لوث محبت کا ثمرہ قرار دیا۔ اس موقع پر سابق وی سی ماہرخ مرزا، آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر انیس نگرامی، رامپور کے سلیم خان، محسن اقبال، ایف آئی انسٹیٹیوٹ مینیجنگ ڈائریکٹر، ایرا میڈیکل کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایم ایچ رضوی، سینئر صحافی پردیپ کمار، ارم ڈگری کالج کے مینیجر یونس فیضی، ڈاکٹر منتظر قائمی، پروفیسر ایس پی شاکے، اسلم بیگ، اویس نگرامی اور موسی لتا وغیرہ بھی خصوصی طور پر موجود تھے۔ کانگریس کی ترجمان سپریا شرینیت نے منگل کو بی جے پی صدر جے پی نڈا پر الزام لگایا کہ انہوں نے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں جیسی مہم کا کھلا مذاق اڑایا ہے۔ یو پی کانگریس ہیڈ کوارٹر پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والے نڈا بی جے پی کے پہلے لیڈر نہیں ہیں۔ انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ آخر پارٹی خواتین اور لڑکیوں کا بار بار مذاق کیوں اڑا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مہم پر حملہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی نہیں چاہتی ہے کہ خواتین با اختیار اور طاقتور بنے۔ ریاست کی راجدھانی لکھنؤ میں واقع امیر الدولہ لائبریری کو ملک کی قدیم عوامی لائبریریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لائبریری میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں جن میں اردو، عربی، فارسی، پالی، تبتی اور رامائن کے نایاب نسخے ہیں۔ امیر الدولہ لائبریری کو کورونا کے پیش نظر حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق گزشتہ برس بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب جبکہ بازار، تعلیمی ادارے، تجارتی مراکز کے ساتھ ساتھ سبھی عوامی مقامات پر آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، لیکن لائبریری آج بھی بند ہے، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کے علاوہ تشنگان علم کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے المناک موقع پر دفتر رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی مدد اللہ واقع دہلی کی جانب سے اس سال بھی امام باڑہ سبطین آباد حضرت گنج لکھنؤ میں 2 روزہ مجالس عزائے فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس 5 جنوری کو شب میں 7 بجے منعقد ہوگی جسے مولانا سید حمید الحسن صاحب خطاب کریں گے۔ دوسری مجلس 6 جنوری کو منعقد ہوگی جسے مولانا سید کلب جواد نقوی خطاب فرمائیں گے۔ ملک بھر میں آج چاروں طرف نفرت کی سیاست کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ملک سے گنگا جمنی تہذیب اور کثرت میں وحدت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اگر عوام نے اپنے ووٹوں کی طاقت کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کیا تو ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مذکورہ خیالات کا اظہار سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور سنبھل لوک سبھا حلقے سے ممبر پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار نگرامی سے خیر سگالی ملاقات کے دوران کیا۔ اس ملاقات میں ملک کے موجودہ سماجی و سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ اسمبلی انتخابات کی بابت گفتگو بھی ہوئی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر عمار رضوی نے آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کی خدمات سے متعلق کروایا اور آئندہ کے منصوبوں سے بھی انہیں آگاہ کیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے بانی پروفیسر یونس نگرامی اور سرپرست مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو بھی شدت سے یاد کیا گیا۔ اودھ نامہ کے جہانُما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے 5 مستقل ممالک یعنی امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس نے مشرق اور مغرب کے درمیان تناؤ کو ایک جانب رکھتے ہوئے مشترکہ بیان میں دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
اپنے مشترکہ بیان میں ان ممالک کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کے مزید پھیلاؤ کو روکنا چاہیے اور یہ کہ ایک ایٹمی جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکتی اور اسے کبھی لڑا بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ مشترکہ بیان ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر ہونے والی نظر ثانی کے بعد جاری ہوا۔ اس اجلاس کی مقررہ تاریخ 4 جنوری تھی، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ روس، چین اور مغربی ممالک کے ساتھ ان کے اختلافات کو ایک جانب رکھتے ہوئے ان 5 بڑی طاقتوں نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ سے بچنے اور اسٹریٹجک خطرات کم کرنے کو اپنی سب سے اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ شہید سلیمانی کے قتل کیس کے خصوصی تفتیش کار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اس کیس میں 127 مدعا علیحان اور مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی ہے اور متعدد مدعا علیحان کے خلاف ریڈ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سعید فرحاد نے آج جوڈیشری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام جنرل قاسم کی شہادت کے متعلق منعقدہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس ایک بین الاقوامی جہت رکھتا ہے اور بین الاقوامی تعاون کا بھی متقاضی ہے۔ انہوں نے اس کیس کی پیچیدگیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بے گناہی کے اصول اور فوجداری کارروائی کے اصولوں پر مبنی فوجداری مقدمے کا بہت احتیاط سے جائزہ لیا جانا ہوگا تاکہ فرد جرم میں ملزم کے الزامات کا اعلان کیا جا سکے۔ طالبان نے افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے دعووں کے برعکس ان کے قتل کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان کی جانب سے مقرر کردہ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے دعویٰ کیا کہ کئی سابق عہدیدار اور وزراء کابل میں امن سے رہ رہے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ برادر نے کہا کہ طالبان کے سرکردہ رہنما ملا ہیبت اللہ نے کابل پر قبضے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا، جس میں سابق صدر بھی شامل تھے۔ خامہ پریس نے برادر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طالبان نے گزشتہ 15 اگست کو کابل پر قبضے کے بعد اشرف غنی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ افغانستان سے فرار ہونے کے بعد غنی نے ستمبر میں ایک ویڈیو کلپ جاری کر کے کہا تھا کہ وہ خوریزی اور کابل کی تباہی اور افغانستان کے ایک اور صدر کے قتل کو روکنے کے لیے ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ امریکی مصنف نے شہید لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کو کسی بھی امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کا دفاع کرنے کا علمبردار قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ سلیمانی کے قتل نے عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ یہ بات رابرٹ فانٹینا نے آج نیوز ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس لیے بھی کم محفوظ ہے کیونکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بین الاقوامی جرم کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک عالمی رہنما بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر سکتا ہے جیسا کہ ٹرمپ نے کیا تو کوئی دوسرا عالمی رہنما بھی ایسا کرنے کے قابل ہوگا۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔